حالانکہ آپ نے اس وقت پڑھنا شروع کیا تھا جب آپ دکان سنبھالتے تھے، ریشم کے تھان بیچا کرتے تھے اپنے والد صاحب کی، کیونکہ آپ یعنی آپ کے والد صاحب کے بازار میں دکان تھی، ریشم کے تھان فروخت کرتے تھے۔ اب ریشم قیمتی ہوتا ہے، اس وقت بھی بڑا قیمتی تھا۔ اب باپ اپنے بچے کو دکان کب دے کر جائے گا؟ جب وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ کاروبار کو سنبھال لے۔ تو آپ بازار میں آپ جا رہے تھے تو آپ کو ایک بزرگ نے دیکھا اور دیکھ کے بولا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ بولا حضرت میں تو یہ کام کرتا ہوں اس کا، ریشم کا۔ فرمایا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، میں تمہارے چہرے پر لیاقت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے بس ان کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی، تو میں نے کہا یار کس کے پاس جا کے بیٹھوں، کہاں جا کے تعلیم حاصل کروں میں؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے کوفہ میں کون سب سے زیادہ مشہور عالم دین ہے؟ تو حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے وقت کے مرجع الخلائق تھے، کیونکہ آپ کے جو یعنی وہ تھے استاد تھے وہ حضرت علقمہ تھے۔ یہ ابراہیم اور علقمہ بس کن واسطے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کوفہ تشریف لے گئے تھے اور درسگاہ قائم کی تھی آپ نے مولا علی کے دور میں، کیونکہ مولا علی جب مدینے سے آپ نے دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا تھا تو آپ کے ساتھ اہل علم اور بڑے بڑے صحابہ کرام اور اجلہ بزرگ ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے کہ بھائی تم میرے ساتھ رہو وہاں پر۔ تو اس وقت جو تھا وہ درس و تدریس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ سابقون اولون میں شامل ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے آپ ایمان لے کر آ چکے تھے۔ بلکہ اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ابو جہل نے آپ کو دیکھ لیا، تو وہ آپ کیونکہ آپ کا خاندان وہاں پہ مکی نہیں تھے آپ نا، بلکہ کہیں اور سے شاید یمن سے آپ ہجرت کر کے آپ کے والدین وغیرہ آئے تھے، تو تھے تو عرب لیکن مکے میں آپ کا کوئی ایسا بڑا خاندان تو تھا نہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور آپ کا قد مبارک جو تھا وہ اتنا لمبا نہیں تھا، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں۔ تو وہ دیکھ کے ہنسا آپ کو نا ابو جہل، اور اس نے آپ کو چھیڑ خانی جو ہے نا کی اور آپ کو کوڑے سے مارا اور چلا گیا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے زمین پر کرا رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو بھی ایمان نہیں لائے تھے وہ وہاں سے گزرے، دیکھا کیا ہوا، کو ہاتھ دیا کہ کھڑے ہو، کھڑا کیا ان کو۔ حالانکہ آپ اسلام لانے والے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کیونکہ طبیعت میں نا آپ کے عدل تھا، کیونکہ اسلام ابھی تک آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ آپ ایک نئی چیز کو بس قوم کہتی تھی کہ صحیح نہیں ہے، تو آپ نے بھی نہیں دیکھا تھا، توجہ ہی نہیں کرتے تھے اسلام کی طرف، لیکن آپ کے دل میں ایک رحم تھا، آپ نے اٹھا لیا۔ جب آپ چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ واللہ انکا خیر الرجلین، کہ بے شک اللہ کی قسم تم دونوں آدمیوں میں تم زیادہ بہتر ہو۔ کہنے لگے کہ کیا مطلب؟ بولا کہ بس اس کا مطلب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ دو آدمی وہ کون سے تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم اور ابو جہل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے تو جس سے چاہے، جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے، اس سے دین اسلام کی خدمت کا کام لے لے اس سے۔ تو وہ ابو جہل مار کر گیا تھا ان کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے اٹھا کر کھڑا کیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو۔ تو ان دونوں کے مزاجوں کا پتہ چلتا ہے، حالانکہ دونوں کا عرب میں بڑا رعب و دبدبہ تھا، لیکن وہ ظالم تھا، تباً ظالم تھا وہ،
اور آپ طبعاً حلیم تھے، لیکن تھوڑے سے آپ جلال والے تھے تو لوگ آپ سے ڈرتے تھے بس. حالانکہ آپ ظالم نہیں تھے، عدل آپ کرتے تھے، لیکن لوگ آپ سے گھبراتے تھے، بات نہیں کرتے تھے آپ سے زیادہ. ابو جہل بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا آپ سے، ڈرتا تھا. حالانکہ آپ اس کے یعنی خاندان میں وہ آپ کا ماموں تھا، کچھ ایسا لگتا تھا ابو جہل جو تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب کے ساتھی ہیں، قریب کے صحابی ہیں، کہ جب دار ارقم میں چھپ چھپ کے تبلیغ ہوا کرتی تھی تو یہ جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اور تکیہ مبارک جس سے آپ ٹیک لگایا کرتے تھے، اس نالین پاک ایک بغل میں اور تکیہ مبارک ایک بغل میں لے کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے سفر میں، حضر میں. تو ان کا نام تھا صاحب النالین والوسادہ، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اور تکیے والے ہیں. اور یہ دربان رسول تھے، کوئی آتا تھا تو آپ دیکھتے تھے کون آیا، تو پھر اجازت جس کو آپ دیتے تھے وہی اندر آتا تھا. تو اتنے قریب کے تھے. تو یہ جب آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ شریف سے دارالخلافہ شفٹ کر دیا اور کوفہ آپ تشریف لے گئے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کہ چلو تم بھی میرے ساتھ وہاں چلو. السلام. تو یہ وہاں گئے اور وہاں انہوں نے تعلیم دینا شروع کی بزرگوں، یعنی وہاں کی جو ہے نا بچوں کو. پھر وہاں سے لوگ تیار ہوئے اور آپ کے شاگرد ہوئے. حضرت یعنی کیا بولتے ہیں ابراہیم اور حضرت اسود وہ تابعی تھے. پھر ان کے بعد جو ہیں وہ یعنی حضرت علقمہ اور ان کے شاگرد حضرت حماد ہوئے، یعنی بالکل قریب کے ہیں سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں 2 واسطے ہیں بیچ میں، تیسرے آپ ہیں. تو حضرت حماد کا جو تھا علم سارے کا سارا، کیونکہ پہلے تو آپ نے زیادہ توجہ نہیں دی کہ بھئی یہ تاجر کا بیٹا ہے، پڑھے گا تو پڑھ لے گا. لیکن جیسے ہی آپ نے جانا شروع کیا اور چند دنوں میں آپ نکھر کے سامنے آ گئے، تو پھر انہوں نے بولا بیٹا تم میرے یہاں بیٹھا کرو، ادھر در یہاں ان کو جو نا بٹھاتے تھے اپنے پاس، باقی لوگ وہاں بیٹھتے تھے درس میں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حماد رضی اللہ عنہ کو سمجھ لو کہ پورا علم ان کا جذب کر لی، اور کوئی آپ جیسا رہا نہیں پھر وہاں پر، آپ سب میں ممتاز ہو گئے. پھر آپ کو علم کی پیاس پیدا ہوئی، آپ نے بولا بس اب مجھے کچھ اور کرنا ہے، آگے سے آگے چلنا ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ احادیث بیان کی جاتی تھی، فقی اس وقت نہیں ہوتے تھے، یعنی مفتی نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت، بلکہ جس کے پاس کوئی حدیث ہوتی تھی اس سے لوگ جا کے پوچھتے تھے کہ بھئی فلاں کام پیش آیا ہے، کیا تمہیں کسی حدیث کا پتہ ہے اس بارے میں؟ اگر پتہ ہوتا تھا وہ تو وہ جو ہے نا بتا دیتے، ورنہ وہ کہتے تھے یار مجھے تو پتہ نہیں ہے، فلاں علاقے میں فلاں بندہ ہے جو اس معنی کی حدیث بیان کرتا ہے، اس سے جا کے پوچھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمایا، اس سے جا کے پوچھو ذرا. تو لوگ سفر کرتے تھے، وہاں جاتے تھے اور حدیث اس سے سنتے تھے، لکھتے تھے، یاد کرتے تھے اپنی کتاب میں. پھر وہ مسند پہ بیٹھ کے وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ ہم کو بتایا فلاں نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو بتایا فلاں نے، اور ہم کو بتایا فلاں نے. علم کا یہ ذریعہ تھا اور علم لینے دینے کا طریقہ یہ تھا. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حدیث کا بڑا شہرہ تھا کہ لوگ ایک استاد کے پاس جاتے تھے اور حدیثیں سیکھتے تھے. تو حضرت عمر جو ہے نا کیا بولتے عثمانی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اساتذہ کے پاس علم حاصل کیا.
4,000 استاد ہیں آپ کے، یعنی آپ نے کوئی چھوڑا ہی نہیں، کوئی بندہ، پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، اور اللہ نے حافظہ ایسا دیا تھا، اب پیچھے مولا علی کی دعا تھی، بات ہی کوئی نہیں، عجیب بات ہے۔ لیکن یہ کسی کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے ایسا کہ علم اور دولت ساتھ ہی جمع ہو جائے۔ جو 4,000 اساتذہ آپ نے پورے عرب کا، آپ نے بڑے بڑے لوگ، کیونکہ حج میں بھی آپ جاتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے، آپ کے جو مرویات ہیں، یعنی جو آپ کو لوگوں نے بیان کیا، آپ نے، لیکن آپ ایک بات میں احتیاط کرتے تھے کہ آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے سے ڈرتے تھے کہ سرکار نے ایسا فرمایا، کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من کذب علیہ یا کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر، وہ جانتا ہے کہ ایک بات میں نے نہیں کہی اور وہ میری طرف منسوب کر دے کہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے، تو پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ کہنے سے کہ یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ذمہ داری آتی ہے نا کہ یہ بندہ اب ثابت کرے گا کہ یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمائی ہے۔ اب کیسے ثابت کرے گا؟ آپ کی پیدائش ہوئی 80 ہجری میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے تقریباً 70 سال کے بعد، وہ جو 70 سال کا دور ہے وہ خلفائے راشدین کا دور ہے، 30 سال خلفائے راشدین کا، اس کے بعد کے جو معاملات ہوئے وہ ہوئے۔ 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، پھر آپ نے علم حاصل کیا، امام اعظم کی امام اعظم 80 ہجری کی، اور 150 میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ یہ تابعی تھے تو کس خیال کی انہوں نے؟ تابعی تھے تو ان میں جو بڑی عمر کے صحابہ کرام تھے نا، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق تو میں نے 20 صحابہ کرام کے نام میں نے پڑھے، کہ مختلف صحابہ کو انہوں نے جمع کیا تھا تو کہا تھا تقریباً 20، ورنہ 2 کا تو آتا ہی ہے کہ آپ نے، مسعود کا بھی آتا ہے کہ نہیں وہ تو پہلے مثال کر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کا تھا، کیونکہ آپ کی عمر مبارک کافی لمبی ہوئی تھی، 120 سال کی عمر ہوئی تھی آپ سے، ہاں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ یا اللہ اس کی لمبی عمر کر، اس کی اولاد میں بھی برکت دے اور اس کے مال میں بھی برکت ہے اور اس کی مغفرت فرما، آپ کو یہ دعا تھی۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے میری یعنی پوتے پوتیوں کی تعداد تقریباً 100 سے بھی اوپر ہو چکی ہے، اور 120 سال کا میں خود ہوں، زندہ رہ کے تھک گیا ہوں، اور مال تو اتنا ہے کہ لوگوں کے باغ میں اس سال میں 1 دفعہ پھل آتا ہے تو میرے باغ میں 2 دفعہ پھل آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں تجارت کرتے تھے کہ اللہ کے بندے اپنی تجارت میں ہمارا بھی حصہ ڈال لو، کیونکہ تم کو تو برکت ملنی ہے، سرکار کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ 3 تو پوری ہو چکی ہے، چوتھی کی اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت بھی کرے گا، کیونکہ آقا نے یہ بھی دعا مجھے عطا فرمائی تھی۔ تو ان سے ملاقات ان کی ثابت ہے، حضرت جو ہے نا یعنی امام اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ پھر آپ جو تھے وہ یعنی پڑھتے رہے، اور اہل کوفہ اور یعنی اس وقت کوفہ وہ تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور میں، کیونکہ وہ ایک نگینہ تھا جہاں خلیفہ رہ رہا ہو، علوم کا مرکز تھا وہ، تو سیاسی حالات جو بھی ہوئے، لیکن جو علم کے پھیلنے کا سلسلہ تھا وہ تو چلتا رہا، درسگاہیں چلتی رہیں اور علم پھیلتا رہا، علوم کی حد تک وہ معاملہ صحیح رہا، حتیٰ کہ آپ جو تھے وہ مسند پہ آگے بیٹھے پھر اپنے شیخ حضرت حماد رضی اللہ عنہ کی، ان کی حیات میں
نہیں ان کے بعد مثال اس کے بعد